السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے انسانی نفسیات کے دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ انسانی نفسیات ایک نہ ختم ہونے والا دلچسپ سفر ہے۔ اس کو ایک وسیع بے ترتیب دنیا کے طور پر تصور کریں۔ ہر خیال جو ہم سوچتے ہیں، ہر جذبات جو ہم محسوس کرتے ہیں اور ہر فیصلہ جو ہم کرتے ہیں، اس پیچیدہ باکس کا ایک حصہ ہے جو ہمارے نفسیاتی عمل سے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ذہن ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر پیچیدہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ یادیں کیسے بنتی اور محفوظ ہوتی ہیں، یا ہمارے لاشعور کی گہرائیوں میں خواب کیسے شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ صرف بیکار خیالات نہیں، وہ اس کے جوہر کی گہری بصیرت ہیں جو ہمیں انسان بناتا ہے۔ انسانی ذہن صرف معلومات پر کارروائی کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کی ایک داستان تخلیق کرنے کے بارے میں ہے، ایک ایسی کہانی جو ہم خود کو مسلسل سناتے رہتے ہیں۔ نفسیات میں ڈھلنا ایک عظیم مہم جوئی کرنے کے مترادف ہے۔ جو چیز نفسیات کو اتنا دلکش بناتی ہے، ہماری زندگی کے ہر پہلو سے اس کی مطابقت ہے۔ جس طرح سے ہم تعلقات بناتے ہیں، اس سے لے کر ہم انتخاب کیسے کرتے ہیں، نفسیات کا پوشیدہ ہاتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ گہرائیوں میں جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ نفسیات ایک موضوع سے زیادہ ہے۔ یہ خود کی دریافت کا سفر ہے۔ اس سے ہمیں نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو گہرائی پر سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور انسانی فطرت کی خوبصورتی اور پیچیدگی کو سمجھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ انسانی رویے کے بارے میں چند دلچسپ حقائق کو جانتے ہیں۔ معراج، کسی کو سمجھے بغیر لاشعوری طور پر نقل کرنا۔ تصور کریں کہ آپ کسی ایسے دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو اپنے بالوں کو چھوتا رہتا ہے۔ اچانک آپ خود کو ایسا کرتے ہوئے پائیں گے، چاہے آپ کے بال بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا اس لیے نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر ان کی نقل کی، یہ ایک خودکار جواب ہے۔ ایسے عمل ہمیں جڑنے اور ہمدردی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک پوشیدہ عمل ہے جہاں ہم دوسروں کی حرکات سے میل کھاتے ہیں، الفاظ کے بولے بغیر ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے دی پیراڈاکس آف چوائس۔ یہ ایک بہت بڑے کینڈی سٹور پر کھڑے ہونے کی طرح ہے۔ تصور کریں آپ کو ایک ہی قسم کی کینڈی چننی ہے، لیکن منتخب کرنے کے لیے سینکڑوں ہیں۔ پرجوش محسوس ہونے کی بجائے آپ غلط انتخاب کرنے پر دباؤ اور فکر مندی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیادہ اختیارات ہونے سے ہمیں کم خوشی ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دماغ بہتر کو چننے کی کوشش میں بند ہو جاتا ہے، اور ہم اس سے کہیں زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس صرف چند اختیارات ہوتے۔ 3 پر ہے دی ڈور وے ایفیکٹ۔ ڈور وے ایفیکٹ کا اثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں اور اچانک بھول جاتے ہیں کہ آپ وہاں کیوں گئے تھے۔ تصور کریں آپ کچن میں ہیں اور آپ کو بیڈ روم سے اپنا فون اٹھانا ہے، لیکن جیسے ہی آپ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہیں، آپ کو یاد نہیں کہ آپ وہاں کیوں گئے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے دماغ کو ری سیٹ کرنے کے لیے ایک نئی سپیس میں داخل ہونا آپ کے ابتدائی مقصد کو یاد کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ 4 دی بیٹر-مین-ہاف فینامنا۔ کیا آپ نے کبھی کوئی نیا لفظ سیکھا اور پھر یہ آپ کو ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جائے؟ یہ ہے دی بیٹر-مین-ہاف فینامنا ان ایکشن۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لفظ ہمیشہ سے چھپا ہوا تھا اور اب اچانک کتابوں، بات چیت، ٹی وی پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لفظ اچانک مقبول ہو گیا، بس یہ ہے کہ آپ کا دماغ اسے پہچاننے کے لیے لگاتار لگا ہوا ہے۔ ایک گلابی ہاتھی کے بارے میں سوچیں اور پھر چاروں طرف گلابی دیکھنے کے مترادف ہے۔ ہمارے دماغ نمونوں کو تلاش کرنے میں بہت اچھے ہیں، خاص طور پر نئی اور دلچسپ چیزوں کے۔ نمبر 5 ٹیٹرس ایفیکٹ۔ تصور کریں ٹیٹرس جیسی گیم کو گھنٹوں کھیل رہے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ جب آپ نہیں کھیل رہے تب بھی آپ اپنے ذہن یا خوابوں میں بلاکس گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹیٹرس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ کا دماغ گیم موڈ میں بند ہو گیا ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ کس طرح ہمارے ذہن کسی ایسی چیز سے چمٹے رہ سکتے ہیں جس پر ہم نے شدت سے توجہ مرکوز کی ہو، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی سرگرمیوں اور خیالات میں بھی برقرار رہتا ہے۔ نمبر 6 روزی ریٹروسپیکشن۔ ایک کیمپنگ ٹرپ پر واپس سوچیں، یہاں اس وقت بارش اور کپڑے آپ کو پریشان کرتے تھے۔ اب جب آپ اسے یاد کرتے ہیں، آپ کو زیادہ تر ہنسی اور اچھا وقت یاد آتا ہے۔ یہ روزی ہے۔ روزی ریٹروسپیکشن ہمارے دماغ کی اپنی یادوں کو خوبصورت بنانے کی عادت ہے۔ ماضی اس سے کہیں زیادہ خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ خوشی کے لمحات پر توجہ مرکوز کرتا ہے،
اور نیگیٹو کو کم کرتا ہے۔ نمبر 7، دا چیئر لیڈر ایفیکٹ۔ کسی پارٹی میں لوگوں کے ایک گروپ کو دیکھ کر سوچیں، وہ سب ایک ساتھ خاص طور پر پرکشش نظر آتے ہیں۔ اس رجحان کو چیئر لیڈر ایفیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خیال کا ایک دلچسپ پہلو ہے، یہاں افراد جب کسی گروپ کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پرکشش نظر آتے ہیں۔ جب آپ انہی لوگوں کو انفرادی طور پر دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح پرکشش نہ لگیں۔ ہمارا دماغ ایک گروپ میں چہروں کو مختلف انداز میں دیکھنے کا رجحان رکھتا ہے، ہر فرد کی کشش کو بڑھاتا ہے جب وہ دوسروں سے گھرا ہوتا ہے۔ نمبر 8، میموری رین برش۔ یہ کسی واقعہ کے بعد کی معلومات ہماری یاد کو تشکیل دیتی ہے، ایک ایسی کہانی کی طرح جو ہر بار سنانے پر تھوڑا سا بدل جاتی ہے۔ تصور کریں آپ نے گھر جاتے ہوئے ایک کتے کو دیکھا، لیکن بعد میں کوئی کہتا ہے یہ بلی تھی۔ آپ اسے بلی کے طور پر یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، حقیقت میں یہ کتا تھا۔ ہماری یادیں کامل ریکارڈنگ نہیں ہوتیں، وہ نئی معلومات یا تجاویز سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ کا دماغ ماضی میں ترمیم کرتا ہے، کبھی کبھی ایسی تفصیلات شامل کرتا ہے جو وہاں نہیں ہوتیں۔ 8، دا فریمنگ ایفیکٹ۔ اس بارے میں سوچیں، ایک فریم کس طرح تصویر کے بارے میں آپ کے خیال کو بدل سکتا ہے۔ یہ تصور فریمنگ ایفیکٹ پر لاگو ہوتا ہے، جہاں معلومات کی فراہمی ہمارے فیصلوں اور رائے کو متاثر کرتی ہے۔ پانی کا ایک گلاس لیں، اگر کوئی اسے آدھا بھرا بتاتا ہے تو یہ اسے آدھا خالی کہنے سے زیادہ پر امید لگتا ہے، خواہ پانی کی مقدار ایک جیسی ہو۔ یہ رجحان اس بات کو ظاہر کرتا ہے ہمارے انتخاب نہ صرف خود حقائق سے بلکہ یہ حقائق ہمارے سامنے کیسے پیش کیے جاتے ہیں یا فریم ہوتے ہیں۔ نمبر 10، بائی اسٹینڈر اپاتھی۔ دیکھنے والے کی بے حسی کا تصور کریں کہ آپ اپنے کاغذات بھری جگہ گراتے ہیں اور کسی سے مدد کی توقع کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے جب بہت سے لوگ آس پاس ہوتے ہیں تو ہر فرد کارروائی کے لیے کم ذمہ داری محسوس کرتا ہے، ہر کوئی سوچتا ہے کوئی اور مدد کرے گا۔ تو دوستو، حیرت کی بات ہے کوئی نہیں کرتا۔ رجحان اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح ایک گروپ میں لوگ اکثر دوسرے لوگوں کے پہلے کام کرنے کا انتظار کرتے ہیں، جس وجہ سے ایسے حالات میں کارروائی کی کمی ہوتی ہے جہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔